خالد ابن ولید سے غلطی بھی ہو گئی تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں. ایک شخص تھا جس کے مطلب وہ شیعہ تو اس میں ذرا غلوب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ صحابی تھا, اس کی بیوی ان کو پسند آ گئی تو اس کو قتل کروا کے انہوں نے شادی کر لی اور اس میں عدت بھی شمار نہیں کی ہے. تو بہرحال وہ بیسیکلی کلمہ گو تو تھا, لیکن وہ شامل ہو گیا تھا جو جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ جس نے کیا تھا اس کے ساتھ, نہیں مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی, اور دوسرا جو دودھ تھا اسود تھا اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. اور پھر جب اس نے یعنی معاملات بگڑتے ہوئے دیکھے وہ علیحدہ ہوا, لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس کو جب یعنی سوال جواب شروع کیے نا تو اس نے بکواس یہ کیا کہ صاحبکم کا لفظ استعمال کیا, یعنی تمہارے صاحب کا یہ کہنا ہے, یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں. کوئی شخص یہ تو نہیں کسی کو کہنا تمہارا نبی یہ کہتا ہے, تو کہے گا ہمارے نبی کہتے ہیں. تو سیدنا خالد بن ولید کو غصہ آیا, انہوں نے باقی جو اس کی سٹوری بنائی ہے نا کہ اس کی وہ انہوں نے جو دیگ پکائی اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ کے دے, وہ تو پھر آگے کہانیاں بنا دیتے ہیں نا. اور پھر عورت عدت گزار کے شادی کی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. بال اسی دوران حضرت کچھ اصحاب میں سے ایک صحابی جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے, جا کے شکایت لگائی کہ خالد بن ولید تو یہ کر رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے اس کو ڈانٹ کے واپس بھیجا کہ تم خالد کی ذات کے بغیر واپس کیوں آئے, وہ میرا امیر تھا, اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا, تم کس حیثیت میں یہاں آئے ہو, واپس بھیج دیا. حضرت عمر بڑے ناراض ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ تو شکایت لگائی آپ نے اسی کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا سموتات ڈسپلن کیسے رہے گا, ایک بندہ اٹھتا ہے اس کے اوپر آپ پورا ایک ڈاکٹرائن تو نہیں کھڑی کریں گے. اور پھر وہ وہاں سے بھی نکلا کہ باقی سارے پاگل ہیں جو ساتھ ہیں وہاں. یہ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قیاس تھا کہ وہ لوگ چونکہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ انہوں نے اپنی جانب سے قیاس کیا, حالانکہ وہ لوگ زکوٰۃ کو بھی ایمان رکھتے ہیں, نماز پر بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ انتظامی طور پر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہاں پر تو نہیں لکھی ہوئی, لیکن وہ حضرت ابوبکر کو دینا نہیں چاہتے ہیں. اور پھر یہ اگر کوئی قرآن کا فیصلہ ہوتا جو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا, تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے برخلاف کیا. حضرت عثمان نے کیا کیا, دیکھیں حضرت ابوبکر کا موقف یہ تھا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ حکومت اسٹیٹ اپنے ہاتھ میں لے گی, ہم لیں گے یہ, اور اگر کوئی نہیں دے گا اسٹیٹ کو تو اس کے خلاف قتال ہوگا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر کہا کہ نہیں, اگر کوئی شخص خود بھی اگر کسی کو مستحق کو زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کی جانب سے زکوٰۃ ہو جائے گی اور اسٹیٹ کو لینا ضروری نہیں ہے. یہ حضرت عثمان کا موقف تھا. اور اس کے بعد یہ ابو بکر جساس رازی نے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی, اور وہ کہتے ہیں وَأَمَّا زَكَاةُ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَدْ كَانُوا يَأْخُذُونَهَا كَمَا يَأْخُذُونَ صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر لیا کرتے تھے, لیکن فلما كان ايام عثمان خطب الناس فقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه ثم ليزكي بقيه ماله. خود ادا کر دو جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ اپنا قرض دینے کے بعد جو جس کا بندہ ہے, جس بندے کو زکوٰۃ دینے کا, وہ بندہ جائے اور مستحقین کو ڈھونڈے, اپنے قوم کے اندر جو لوگ بھی ہیں اسے وہ زکوٰۃ دے دے. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی جانب اس کو حوالے کر دیا, اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ زکوٰۃ لینا ضروری ہے. اگر یہ قرآن کا حکم ہوتا یا اجماع کا ہوتا یا وجوب ہوتا تو حضرت عثمان اس میں تبدیلی نہ کرتے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو حضرت ابوبکر نے اس پر زور دکھایا کہ لوگ مجھے دیں, یہ حضرت ابوبکر کا صرف قیاس تھا. اسی لیے حضرت عثمان نے اپنے دور میں اس کی مخالفت کی. بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر, ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے بھائی. آج تک ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ جو لوگ تھے مالک بن نویرہ, جس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے, اور ان کے لیے بھی شہادت کے الفاظ لکھے ہیں تاریخ خلیفہ بن خیاط کے اندر کہ ان کی شہادت ہوئی ہے. کیا لکھا ہے, یہ ہے میرے سامنے تاریخ خلیفہ بن خیاط, اور یہ متوفہ 240 ہجری بخاری کے زمانے, بخاری سے پہلے کے ہیں, 26 سال پہلے کے ہیں. 256 میں بخاری ہیں اور یہ 240 کے ہیں. یہ بخاری سے پہلے کے ہیں اور معتبر ہمارے یہاں اہل سنت میں. یہ کیا کہتے ہیں, مالک ابن نویرہ کی شہادت ہوئی ہے, اور دلیل اس کی یہ ہے کہ مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیت حضرت ابوبکر نے ادا کی. صحیح سند کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں, صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے روایت کی سند ہے زہری کی, وہ سالم سے نقل کرتے ہیں, سالم اپنے والد سے, اور سالم کے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں آئے, انہوں نے مالک اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع دی. اس بات کی اطلاع دی کہ مالک شہید ہو گئے, مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ. بڑی دردناک شہادت ہے مالک بن نویرہ کی, اور جو ان کی بیگم کے ساتھ کیا گیا, جو ان کی لاش کے ساتھ کیا گیا. یہ شہید اسلام ہے مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ, جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر بہت غمزدہ ہو گئے, اور خالد کو لکھا کہ وہ واپس آئے. خالد آئے, معاملے کی تفصیل بیان کی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے خالد سے صرف یہی خطا ہوئی ہے کہ اس نے ایک تعویل کی جس میں وہ غلطی کھا گیا ہے.
یہ کہہ کر خالد کو واپس بھیج دیا اور مالک بن نویرہ کی دیت دے کر گرفتار شدگان اور ان سے قبضہ کیا ہوا مال واپس کر دیا۔ یعنی اگر مالک بن نویرہ مرتد ہوتے تو کیا مرتد کی دیت دی جاتی ہے؟ مرتد تو ہے، اس کا مال مباح ہے، اس کی جان مباح ہو جاتی ہے، اس کی کون سی دیت بنتی ہے؟ اور جو مال ان کی جانب سے قبضہ کیا ہوا تھا، حضرت خالد کی فوجوں نے جو قبضہ کیا ہوا تھا، حضرت ابوبکر نے واپس لوٹا دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مالک بن نویرہ وہ شہید اسلام ہیں، وہ مرتد نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں جو سب سے جو ابتدائی اہم واقعات ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ سامنے آئی کہ عرب کے قبائل وہ مرتد ہو گئے، وہ دین سے پھر گئے۔ کچھ نے زکوٰۃ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دینے سے انکار کیا، کچھ نے قبائل نے نبوت کا اعلان کر دیا ان کے بڑوں نے، تو بہرحال عرب مرتد ہو گئے تھے۔ یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے، منکرین زکوٰۃ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جو مانعین زکوٰۃ تھے، کیا انہوں نے زکوٰۃ کا ہی انکار کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے، زکوٰۃ نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، زکوٰۃ پر ایمان ہی نہیں رکھتے؟ اور کیا یا یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے، یعنی یہ لوگ زکوٰۃ پر ایمان رکھتے تھے اور زکوٰۃ پر، چونکہ زکوٰۃ قرآن مجید میں بیان ہے، جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا ہے، تو زکوٰۃ کیا یہ لوگ اسلام کو مانتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، قرآن کی آیات کو تسلیم کرتے ہوئے زکوٰۃ کے بارے میں خاص نقطہ نظر رکھتے تھے کہ یہ زکوٰۃ ہم خود ادا کریں گے اور حضرت ابوبکر کو نہیں دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا ان کا موقف کیا تھا، یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ تو آج انشاءاللہ عز و جل اہل سنت والجماعت کی ہمیشہ کی طرح صحیح کتابوں سے میں آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کروں گا کہ یہ بات کیا تھی، معاملہ کیا تھا۔ ہمارے ہاں جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو مرتدین حضرت ابوبکر کے زمانے کے اندر کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ ان قبائل نے جن کو قتل کیا گیا، جن کو مرتد کہا گیا، انہوں نے واقعی زکوٰۃ کا انکار کیا تھا یا وہ زکوٰۃ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دینا چاہتے تھے؟ بات کیا تھی، معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس میں یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ بخاری کی روایت کا نمبر ہے 6924 6924۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستخلف ابو بکر، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور وکفر من کفر من العرب، اور عرب کے بڑی تعداد مرتد ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر قتال کا اعلان کیا کہ ان لوگوں سے قتال کیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں حکمران کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کریں گے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک جانب رسول اللہ کا یہ حکم موجود ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہوں لا الہ الا اللہ تو ہم ان کو قتل نہ کریں۔ انہوں نے ہم سے اپنی جان، مال، اپنے نفس کو بچا دیا۔ تو حضرت عمر نے یہ روایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی۔ یعنی اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ حضرت عمر بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی بات نے، جو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ایک رسی بھی رسول اللہ کو دیا کرتے تھے اور وہ مجھ سے منع کریں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا، اس جواب نے مجھے مطمئن کر دیا۔ لیکن حضرت عمر شروع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے ابن حجر، جو کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر عالم دین ہیں، انہوں نے جو صحیح بخاری کی شرح کی ہے فتح الباری، اس سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل جو لوگ تھے ان کا مدعا کیا تھا، وہ کیا کہتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 22 صفحہ 200 میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ یہ ایک ان میں سے لوگ وہ تھے جنہوں نے، جو مانعین زکوٰۃ تھے یا جن کو مرتد کہا گیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس آیت سے استدلال کرتے تھے، قرآن مجید کی اس آیت سے، کہ یہ زکوٰۃ لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہے کہ وہ آپ لیں گے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے صدقات لیں، تو تطہرہم، آپ ان کو پاک کرنے والے ہیں زکوٰۃ لے کر، اور آپ ان کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اور آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ کی دعا ان کے لیے ایک سکون کا باعث ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ صرف رسول اللہ کو دی جا سکتی ہے اور دی جائے گی، رسول اللہ کے بجائے کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب ان کو زکوٰۃ دے دی جائے، صدقات دے دیے جائے، تو آپ بدلے میں دعا کریں گے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اب وہ ہے نہیں، تو ہم رسول اللہ ہے نہیں تو ہم زکوٰۃ کسی اور کو نہیں دیں گے۔
یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے، کہتے ہیں فَزَعَمُوا أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ خَاصٌ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ بات سمجھی قرآن کی اس آیت سے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُطَهِّرُهُمْ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ تَكُونُ صَلَاتُهُ سَكَنًا لَهُمْ، اس لیے کہ رسول اللہ کے علاوہ، رسول اللہ کا غیر کوئی بھی ان کو پاک نہیں کر سکتا، ان کا تزکیہ نہیں کر سکتا، اور اس کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے۔ وإنما أراد عمر بقوله تقاتل الناس الصنف الثانية لأنه لا يتردد في جواز قتل الصنف الأول كما أنه لا يتردد في قتال غيرهم من عباد الأوثان والنيران واليهود والنصارى۔ یہاں دو قسمیں ہو گئی تھی، ایک مرتد وہ تھے کہ جو بالکل بت پرست ہو گئے تھے، ان کے بارے میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ جو تردد حضرت عمر کو ہوا تھا وہ ان لوگوں کے بارے میں ہوا تھا کہ جو ایمان رکھتے تھے، اور وہ لوگ تھے مالک ابن نویرہ جیسے لوگ، ان کے قبیلے کے لوگ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن وہ زکوٰۃ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ زکوٰۃ کو مانتے تھے، وہ ایمان رکھتے تھے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، وہ بت پرست نہیں ہو گئے تھے، مشرک اور کافر نہیں ہو گئے تھے، وہ زکوٰۃ پر ایمان رکھتے ہوئے ان کا صرف موقف یہ تھا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ رسول کے ساتھ خاص ہے، اگر رسول ہیں تو ہم ان کو دیں گے زکوٰۃ۔ ان کی جگہ پر اب کوئی نہیں ہے کہ جن کو ہم یہ زکوٰۃ دیں لوگوں میں سے، خلیفہ، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ ان سے زکوٰۃ لے کر ان کے لیے دعا کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ علامہ عینی الحنفی رحمہ اللہ نے بھی عمدۃ القاری کے اندر جلد نمبر 25 طبع دار الفکر صفحہ 30 میں یہی بات لکھی ہے بالکل۔ اب میں آپ کے سامنے ہمارے احناف کے جو چوٹی کے عالم دین ہیں ابو بکر جساس الرازی الحنفی المتوفی 370 ہجری، ان کی کتاب کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں احکام القرآن سے، اور انہوں نے سورہ توبہ کے ذیل میں جلد 3 صفحہ 106 اور 107 پر وہ فرماتے ہیں، یہ احکام القرآن ہے جلد 3 صفحہ کیا بتایا میں نے 106 اور 107، اس میں انہوں نے سورہ توبہ کے ذیل میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مطلب فیما فعلہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بالذین امتنعوا من اداء الزکوٰۃ، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو زکوٰۃ دینے سے جنہوں نے جو رک گئے، اور ان کے ساتھ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو معاملہ کیا۔ کہتے ہیں وقت کانت الصحابہ سبت ذراری مانعی الزکوٰۃ، صحابہ نے ان لوگوں کے بچوں کو قیدی بنایا کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے جو رک گئے، وقتلت مقاتلتہم، اور ان کے جو لڑنے والے لوگ تھے ان کو قتل کیا، وسموہم اہل الردہ، اور ان کا نام انہوں نے اہل ردہ رکھا تھا، یعنی یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ بات اب غور کیجئے گا کہ کیا یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے؟ یہ مرتدین تھے یہ قبائل کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ زکوٰۃ پر ایمان رکھتے تھے لیکن خلیفہ وقت کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ان کا نام پھر بھی مرتد رکھا گیا۔ یہ یہاں پر سوال اور سوچنے کی بات ہے کہ جس کو ہم نے آج تدبر کرنا ہے، سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، کیا واقعی یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے یا ان کا نام صرف یہ رکھا گیا؟ لأنهم امتنعوا من التزام الزکاة وقبول وجوبها فكانوا مرتدین بذلك لأن من كفر بآیة من القرآن فقد كفر به كله، اس لیے کہ بھائی انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور اس کے وجوب کو ماننے سے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ الگ طبقہ ہے، لیکن میں آپ کو ترجمہ کرتا جا رہا ہوں تاکہ بات ساری واضح ہو، اس کو آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا۔ تو جب ایک شخص وہ وجوب زکوٰۃ کا منکر ہو جائے تو وہ تو لازمی بات ہے کافر ہو جائے گا، تو اس لیے کوئی بھی اگر قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گویا کہ اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ وعلى ذلك اجرى حكمهم ابو بکر الصدیق مع سائر الصحابہ حين قاتلوهم، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کو مرتد کہا کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ ويدل على انهم مرتدون بامتناعهم من قبول فرض زکاة، اس لیے کہ اس روایت ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے تھے۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، جس میں یہ ہے کہ ارتدت العرب کافہ، سارا عرب مرتد ہو گیا۔ فقال عمر یا ابا بکر اتريد ان تقاتل العرب کافہ، اے ابو بکر کیا آپ سارے عرب کے ساتھ قتال کرنا چاہیں گے؟ فقال ابو بکر انما قال رسول اللہ اذا شهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ منعونی دماءهم واموالهم، یہ ایک روایت ہے یہاں پر یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے وجوب زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اب دوسرا گروہ سنیے گا، آگے رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں وروى مبارک بن فضالۃ عن الحسن قال لما قبض رسول اللہ ارتدت العرب عن الاسلام الا اہل المدینہ، جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو عرب مرتد ہو گیا سوائے اہل مدینہ کے۔ فنصب ابو بکر لهم الحرب، تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جنگ شروع کی۔ فقالوا فاذا نشهد ان لا الہ الا اللہ ونصلي ولا نزکی، تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اقرار، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ فمشى عمر والبدریون الى ابی بکر، تو حضرت عمر اور بدر کے صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وقالوا، انہوں نے کہا دعوہم
فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت أدوا. آپ انہیں ابھی چھوڑ دیں، جب اسلام ان کے دلوں میں خوب مضبوط ہو جائے گا تو یہ زکوٰۃ کو دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایمان تو لے آئے ہیں، یہ نماز کا اقرار کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے. تو جب اسلام ایمان ان کے دلوں میں چلے جائے گا تو پھر آپ ان کے ساتھ قتال کیجیے گا، تب آپ یہ خود دینا شروع کر دیں گے. فقال، انہوں نے کہا حضرت ابوبکر نے، واللہ لو منعونی اقالا مما اخذ رسول اللہ لقاتلتهم علیہ، خدا کی قسم اگر یہ رسول اللہ نے ان سے ایک رسی بھی لی تھی نا اور یہ مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں اس رسی کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ قتال کروں گا. اچھا، وقاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ثلاث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی بنیاد پر قتال کیا، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. کس چیزوں کے اوپر؟ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کو ادا کرنے پر. یعنی اگر کوئی ان 3 باتوں کا اقرار کرتے ہیں تو اس کے خلاف قتال نہیں ہے. وقال تعالی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلهم، اور چونکہ قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے، فخلوا سبیلهم، تو پھر آپ لوگوں کو مرتد نہ کہیں گے، لوگوں کو قتل نہیں کریں گے. واللہ لا اسأل فوقهن ولا اکثر دونهن، خدا کی قسم میں اس سے اوپر نہیں مانگتا ہوں نہ ہی اس سے کم پہ راضی ہوں گا. یہ 3 چیزیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. فقالوا له یا ابا بکر نحن نزکی ولا ندفعها الیک، تو اس قوم نے کہا کہ اے ابو بکر، معاملہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، نماز پر بھی یقین ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم آپ کو نہیں دیں گے. ولا ندفعها الیک،